خطال ہے. ٹھیک. آگے انہوں نے کہا عورتوں سے کس حد تک پردہ. بڑا اچھا سوال تھا. دیکھیے عورتوں کا بھی عورتوں سے پردہ ہے، ورنہ عورتیں اس بات کو نہیں سمجھتی ہیں، اور کسی بھی عورت سامنے کیسے بھی. اس لیے کہ سورہ نور کی اگر آپ تفصیلات دیکھیں تو اس کے اندر آتا ہے تمہاری میل جول کی عورتوں کے، میل جول کی عورتوں سے پردہ نہیں ہے آپ کو، لیکن وہ عورتیں جو میل جول کی نہیں ہیں آپ کی. آپ سورہ نور اٹھائیے، اسے 31 نمبر کی آیت کو تفصیل پڑھیے آپ. جب اللہ نے کہا تمہارا شوہر، باپ، تمہارا سسر، تمہارے جو ہے چچا، ماموں، پورے لسٹ فہرست گنائی گئی محرمات کی، سگے بھتیجے، سگے بھانجے، پوری فہرست گنائی گئی. اور پھر کہا گیا تمہارے غلاموں کے، مرد غلام جو ہوتے ہیں کام کرنے والے، وہ آ جا سکتے گھر میں، اور میل جول کی عورتوں کے، اور ایسے بوڑھے غلام جن کی مطلب نکاح کی کوئی خواہش باقی نہ رہی ہو. تو میل جول کی عورتیں کیوں کہا اللہ نے ان کے سامنے آپ پر جو ہے صرف مطلب برقعے کی ضرورت نہیں، میل جول کی عورتیں. ٹھیک. تو یہاں مفسرین تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی اور کہتے ہیں میل جول کی عورتوں سے مراد یہ جو لونڈیاں آپ کے گھر میں کام کو ہو، جو کام والی عورتیں آپ کے گھر میں کام کو ہو، اور ان کا مسلم ہونا شرط ہے. غیر مسلم کام والی کے سامنے مسلمان اور زینت کے ساتھ نہیں آ سکتی. معلوم اس لیے کہ ڈر ہے اس کی خوبصورتی کی باتیں جا جا کر پورے محلے میں بولیں گی، اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے. سمجھے آپ؟ اس سے کیا ہوگا؟ ان نیسسری آپ پر ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں خوبصورت لوگوں کا خوبصورت ہونا بھی مشکل ہو جاتی ہے دنیا کے اندر، ہے نا. تو آپ نہیں چاہتے نا تکلیف ہو تو مت کیجیے اپنی خوبصورتی کا احساس. میل جول کی عورتیں کون ہوتی ہے؟ سمجھ گیا؟ لونڈیاں، مسلم غیر مسلم دونوں ہو سکتی، اس لیے کہ لونڈی خریدی بھی ہوتی ہے وہ آپ کے تیماتے ہیں تو مسئلہ نہیں. لیکن کام والی عورتیں جو غیر مسلم مت جائیے، اس لیے کہ وہ بتا سکتی. تیسرا، ایسی عورتیں جن سے ڈر ہو آپ کو کہ آپ کی خوبصورتی کے بارے میں لوگوں کو بتاتی پھریں گی، یار یہ عورت تو بڑی خوبصورت ہے، اس کی وہ نزاکت ہوتا ہے ایسا. اور اسی سے عورتیں بدنام بھی ہو جاتی ہیں، اور کئی کئی ان کی زندگی محال ہوتی ہے کہ لوگ خواہ کے غلیظ قسم کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا. تو ان کے سامنے بھی نہیں. تو یہاں بھی آپ کیسے آئیں گے؟ زینت کو اپنی ڈھاک کر آئیں گے. تو عورتوں کا بھی عورتوں سے پردہ ہے، لیکن عورتیں جمع ہو کے ایک جگہ. ارے عورتیں کیا ہے؟ پھر جتنی بے حیائی چاہے کر لو. دیکھا تھا نا شادیوں میں عورتیں نا بھائی اتنا بڑا گلا ہوا بھی تو کیا ہوا. ارے آپ پروموٹ کریں ایک بیائی کو، اور اس عورت کے سامنے جو پتہ نہیں آپ کی خوبصورتی کے بارے میں دنیا بھر بولتے پھریں. اور آج کل کیمرے تو بہت عام ہو گئے، کہاں سے کون فوٹو لے لیں گے آپ کی پتہ بھی نہیں آپ کو، اور کس فتنے میں ڈالیں گے آپ کو اٹھا کر، پھر آپ پریشان رہیں گے یار کیا ہو گیا. بہت ہو رہا ہے آج کل. تو بہرحال احتیاط کیجیے. تو عورتوں کا بھی عورتوں سے پردہ ہے جو آپ کی میل جول کی عورتیں ہیں، گھر میں کام کرنے لونڈیاں ہیں، ایسی کام والیاں مسلم ہو، پرہیزگار ہو، جو آپ کی خوبصورتی دوسروں کو نہ بتائے، ان سے آپ کو پردہ نہیں. ورنہ غیر مسلم کام والیاں، غیر مسلم جو عورتیں آپ سے مل جل کے آتی ہیں ان کے سامنے بھی نہیں. اور ایسی عورتیں جن کو آپ پہچانتے نہیں، یا جو آپ ڈر ہے کہ جو آپ کی خوبصورتی کی تعریف لوگوں کے سامنے کریں گے نا. محفلوں میں ہوتا ہے نا، بہت سی عورتیں آتی اس لیے کہ لڑکیوں کو دیکھنا کون سی لڑکی اچھی ہے بچے کے لیے، تو آپ کی خوبصورتی کی تعریف کریں گے باہر جا کر، تو آپ ان کے سامنے برقعے میں رہیں گے، پھر تو بولتے پھریں گے نا وہ تو ایسی ہے، فلاں ہے، اچھی گوری ہے، دکھنے میں فلاں ہے. اور آج کل تو معاملہ خوبصورتی کا بڑا عجیب و غریب ہے. ہر چیز ناپی تولی جاتی ہے شادی سے پہلے، وہ سب دیکھ کر آپ کی خوبصورتی دنیا بولتے پھریں گے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ صرف اپنی میل جول کی عورتوں کے سامنے آئیں بغیر پردے کہ باقی سب کے سامنے آپ. ہاں وہ جو ہاتھ آپ کے کھلے ہوتے ہیں عورتوں کے سامنے، چہرہ آپ کا کھلا ہے، پیر، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنی زینت، خوبصورتی، اپنے عام جو کپڑے آپ اچھے پہنے ان کے سامنے مت آئے. ایک اپرون گھر میں رکھے، کوئی آیا ایسا کہ اپرون ڈال لیا، اسکارف ڈال لیا، بات چیت کیجیے، اندر گئے نکال کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو عورتوں کو بھی عورتوں سے پردہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان